کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سرکار کی طلب بھر دوں، کیونکہ تم لوگوں میں سرکار کی طلب نظر نہیں آتی. میں جھوٹ نہیں کہتا. Sometimes I feel I was able to fill your hearts with desire of Gohar Shahi, because I don't see desire of Sarkar Gohar Shahi in your hearts. مجھے نظر نہیں آتی ہے. دنیا، مال، comfort, this is what you are living for. I do not see talab of Sarkar. And those who are azli mu'mineen, their iman is dominated by their other desires. This is a problem. جب میں دیکھتا ہوں، دیکھو انوار کا اتنا اچھا امپریشن ہو گیا میرے لیے، لیکن پھر انہوں نے دھوکہ دیا بریانی شاپ پر، دل میں دراڑ آ گئی دوبارہ. کچھ نہیں کہہ رہا، تم سے شکایت نہیں کر رہا. روحانیت میں ہلکی سی بات دل کو بری لگے، غلط ہو یا صحیح ہو، اگر بری لگ گئی تو بری لگ گئی. اب اگر آپ نے کسی کو مارنا ہے تو اس کو ماریں جس نے یہ قانون بنایا ہے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ میں یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو بریانی ہاؤس ہے یہ مشن کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. نہ یہ مظہر کا ہے، نہ یہ عاطف کا ہے، نہ یہ مرتضیٰ کا ہے، یہ مشن کا ہے. وہاں پر اگر نقصان ہوگا تو وہ مشن کو نقصان ہوگا. تمہاری خدمات تو بڑی ہیں، ہزاروں پاؤنڈ تم دیتے ہو ہر مہینے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جو پیسے لوگ دیتے ہیں ان سے دب جاؤں اور حق نہ کہوں تو پھر لعنت ہے ایسے جینے پر. مجھے حق تو کہنا ہوگا، بھلے تم پیسے دینا بند کر دو، حق کہنا ہوگا. کوئی ایسا کام نہیں کرو جس سے تمہاری محنتوں پر پانی پھر جائے. اپنے معاملات جو ہے 100% ٹھیک رکھو. یہ سرکار کا طریقہ کار ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مارنا ہے تو خوب جی بھر کے مارو، کیونکہ جب لوگ کہیں گے مارا ہے تو ایک تھپڑ مارو گے تب بھی یہی بات کہلائے گی کہ مارا ہے، اور 100 تھپڑ مارو گے تب بھی یہی کہلائے گا کہ مارا ہے. اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے، ایک پائی کا دو یا 1 کروڑ کا دو، دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے. اگر سرکار گوھر شاہی کی بات ماننی ہے تو پھر 100% ماننا ہوگی، زندگی کے ہر شعبے میں ماننا ہوگی. جب میں آپ کی اصلاح کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ آپ واضح طور پر کہہ دیں کہ اسلام مت کرو، تو پھر میں نہیں کروں گا. نفوس کو برا لگتا ہے اور قلب جو ہے وہ پس جاتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، اصلاح کی بات کرتا ہوں جو نفس کو بری لگتی ہے، تو نفس کا واویلا ہوتا ہے، نفس معترض ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے دبی دبی قلب کی آواز بھی آتی ہے، معاف کر دیں جانے دیں، معاف کر دیں جانے دیں. اس نفس کی وجہ سے مجھے کیوں سزا ملے، معاف کر دیں جانے دیں.
نفس معترض ہے اس وقت قلب کی بھی دبی دبی آواز سنائی دیتی ہے. دو آوازیں آتی ہیں, ایک چیخنے چلانے کی اور ایک سسکیوں کی. سرکار کی بارگاہ میں میں التجا کرتا ہوں کہ یہ جو سسکیاں دلوں کی تمہارے آتی ہیں میری کانوں تک, یہ تمہارے کانوں تک بھی پہنچیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میری اصلاح پر جب تمہارا نفس معترض ہوا تو تمہارے قلب نے جو سسکی لی وہ تمہیں بھی سنائی دے, تو تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا اپنے آپ پر اور اپنے ایمان پر ظلم ڈھا رہے ہو. یہ بات کسی ایک شخص کے لیے نہیں کہی میں نے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے کہی ہے تو آپ کی مرضی ہے, گمراہ جس نے ہونا ہے ہو جائے, بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ لیکن 100% درستگی سے احوال بہتر ہوں گے. کچھ کام جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, لہٰذا وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. جیسے کہ دل کی پرورش آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کے دل کی پرورش کی ذمہ داری کسی نے لی ہے تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اب آپ نفس کی پرورش نہیں کریں گے. جس نے ذمہ داری لی ہے وہ دل کی پرورش کرے, اور جس کی ذمہ داری لی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نفس کی پرورش چھوڑ دے. کیونکہ اگر وہ دل کی پرورش کرے گا اور تم نفس کی پرورش کرتے رہے تو منفی اور مثبت دونوں اثرات ایک دوسرے کو دفع کرتے رہیں گے اور آپ کولو کے بیل کی طرح چلتے رہیں گے. اب کون سا وقت آئے گا جس کا ہمیں انتظار ہے کہ جب وہ وقت آیا تب ہم سدھریں گے؟ اب تو وقت آ کے بھی گزر گیا. کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس قافلے کو میں لے کر چلا ہوں اس قافلے کے اغراض و مقاصد ہی لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا. انوار, دنیا جو ہے, دنیا میں رہنا اور پاک رہنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں اگر رکھ دیا جائے ان کو تو دنیا سے بچ بچ کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. قابل بھروسہ کون ہے؟ وہ آدمی ہے کہ تنہا عورت جس کے سامنے نہ لائی جائے, یا وہ آدمی ہے جو اکیلا عورتوں میں چھوڑ دیا جائے, طاقت بھی ہو گناہ کرنے کی اور پھر بھی گناہ نہ کرے. اسی طریقے سے اس دور میں یہ جو قافلہ مہدی ہے, دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو انتہائی باطنی صحبت کی بنیاد پر اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی رغبات سے دور رہ سکتے ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں رہ کر دنیا داری کی رغبات سے بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. مصیبت کی بات یہ ہے کہ اگر نفس خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قلب بھی خراب رہتا ہے. جیسے پاکستان میں وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے کہ اگر ایک کو طلاق دی تو دوسری کو بھی طلاق ہوتی ہے. یہ نفس اور قلب کا معاملہ بھی وٹے سٹے جیسا ہی ہے کہ اگر تم نے نفس کو خراب کر دیا تو اللہ قلب کو خراب کر دے گا. سمجھ گئے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ اگر آپ چاہتے ہیں, سن لیں میری بات غور سے پلیز, اگر آپ نے دنیا داری کرنی ہے
نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے تو فبہا آپ وہ کام کریں، اپنے آباء و اجداد کی دین پہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات کو ماننا ہے تو پھر اس پر غور کر لیں. مرضی آپ کی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہی کریں گے آپ یقیناً. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو قلب ہے، اگر قلب سلیم کی منزل پر آپ فائز ہیں اور چاہتے ہیں کہ مزید ترقی ہو، تو جو نور قلب میں چلا گیا اور جو نام قلب میں چلا گیا وہ تو نور بناتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نفس کو بھی کم سے کم اس مقام پر رکھنا ہے، لوامہ پر. اگر وہ لوامہ سے نیچے ہوا تو قلب بھی نیچے ہو جائے گا خود بخود. اور پھر 100 بات کی ایک بات کہہ دیتا ہوں میں، اگر اب بھی حیا نہیں آتی آپ کو تو پھر آپ بغیرت ہیں. بالکل. تریاق قلب میں سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، گر نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا. اگر آپ نفس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نفس کے خوش رہنے سے قلب برباد ہو جائے گا. یہ تو میں نے نہیں کہا نا، تو سرکار کی بات ہے نا. گر نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا. آج دیکھنا ہم نے یہ ہے، اپنے اندر جھانک کے کیا ہم اپنے نفس کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور جب ہمارے نفس کی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم پر کیا بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہے؟ دیوانے نہیں ہو جاتے ہیں، پھر رب کو بھول جاتے ہیں، نفس کی اس چاہت کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، خواہ وہ نفس کی بڑی سے بڑی خواہش کا حصول ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا، اس نے تعریف کے 2 جملے بھی نہیں بولے، یہ بھی نفس کی چاہت ہے. میں نے پانی کا گلاس لا کے دیا، اس نے شکریہ تک نہیں کہا، یہ نفس کی ڈیمانڈ ہے. خواہ اتنا چھوٹا مسئلہ ہو نفس کے لیے یا بہت بڑا ہو کہ یار میں نے لینڈ کروزر خریدنی تھی، بندوبست ہی نہیں ہو رہا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یا اتنی بڑی چاہت ہو، یا پانی کے گلاس پہ شکریہ غم ہو. یہ اپلائیڈ اسپریچویلٹی ہے. یہ اسپریچویلٹی سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، مقام شنید پر نہیں ہوتی ہے اسپریچویلٹی. اسپریچویلٹی کے لیے کہا گیا ہے یہ مقام دید ہے. کیا ہے؟ مقام دید ہے. یہ اپنے اندر جھانکیں، کیا آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نفس کو خوش رکھیں یا نفس کے مغموم؟ میں نے تو آج تک آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، جب ان کا نفس مغموم ہوتا ہے تو ان کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کا نفس کی خواہشیں پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو. میری زندگی میں جھانکیں، غور کریں. کچھ لوگوں کو تو گاڑیاں نظر آئیں گی، کچھ لوگوں کو پیسے نظر آئیں گے، کچھ لوگوں کو کچھ اور نظر آئے گا، لیکن جو میری زندگی کے اندر جو میرے معمولات ہیں اور جو میرے شب و روز ہیں، میری جوتیوں میں ایک دن کوئی گزار دے. یہ انگریزی کا جملہ ہے جو میں اردو میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ اردو میں اس کو کیا کہیں گے. یعنی یونس بن کر ایک دن گزار دیں آپ، اور شرط یہ ہے، گزار تو دیں آپ، شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی دن بھر میرے ساتھ ہوتا ہے اس کے باوجود آپ مذاق بھی کرتے رہیں، ہنستے بھی رہیں، کھیلتے بھی رہیں، پھر بھی لوگوں کو کے دلوں کو لبھاتے رہیں. یقین کریں آپ. یہی ہماری منزل ہے. سرکار کا فرمان ہے، نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا.
اور قلب کو شاد رکھنا ہے تو نفس کو برباد کرنا ہے. یعنی سخت نیند آ رہی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں دن بھر لوگوں کی جو رونا ہوتا ہے وہ سارے نفس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں. فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، پھر یوں ہو گیا. ہیں روحانی لوگ دن بھر نفس کی خواہشات کا رونا، نفس کی عزت نہیں ہوئی، آرام نہیں ملا، نیند آ گئی، سونے کو وقت نہیں تھا، پھر میں وہاں گیا، میں نے پانی پلا دیا، اس نے شکریہ نہیں کہا، زندگی ہی تباہ ہو گئی کسی نے شکریہ نہیں کہا تو. یعنی ساری کی ساری گاڑی جو ہے وہیں گھوم رہی ہے نفس کے گرد. ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تم نے یوں کہہ دیا، اس نے ویسا کہہ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کھلے عام تشریح کر رہا ہوں نا میں، سرکار کی کتاب میں لکھا ہے. یہ نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا. اب کر لیں آپ اپنے نفس کو شاد. اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات واقعتاً آ گئی ہے تو کیا وہ کبھی نفس کو شاد کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. فرمان گوہر شاہی پتھر پر لکیر ہے. سرکار گوہر شاہی کی زبان مبارک سے جو نکل گیا اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے. اور آپ کا فرمان ہے کہ نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا. اب یہ جو ہم بدلے لیتے ہیں ایک دوسرے سے، اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس کو غصہ دکھایا، یہ نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا؟ نہیں. دن بھر کیا کرتے ہیں آپ؟ جیسے کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور آپ نے اٹھا دیا، ارے اٹھو یار وہاں جانا ہے. ابے ہٹاؤ یار، میری نیند خراب کر دی. یہ کیا ہے؟ نفس کو خوش کرنے والی بات ہے نا؟ جی بالکل بالکل بالکل. سونے میں، کھانے پینے میں، یعنی آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا، ہم نے آپ کو روکا ہوا ہے، نفس بڑا تل ملائے گا، بڑا تل ملائے گا. اور جب آپ کو پتہ چلے ارے یار مجھے نفس تل ملا رہا ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ اس کو خوش نہیں کرنا ہے. ایک سیکنڈ کی لڑائی کرنی ہے بس آپ نے، اس کے بعد سرکار کی مدد آ جاتی ہے. ایک سیکنڈ کی. یہ چھوڑ دو، یہ چیزیں چھوڑ دو نفس کو خوش کرنے والی. اگر سرکار سے محبت کرنی ہے، میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا جو میں غوث پاک کی مثال دوں. بہت عرصہ چھوڑ دی کتابیں. اور پھر جو واقعتاً یہ روحانیت کی مثالیں ہیں، یہ بزرگان دین نے کہاں لکھی ہیں؟ کہاں لکھی ہیں؟ بالکل سب سے بڑی بات تو یہ ہے. کہاں لکھی ہیں؟ کہیں نہیں ایسی مثالیں ملتی، کہیں نہیں. میں اس روحانی راستے میں جس طریقے سے چلا ہوں، گزرا ہوں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بے شک کہ یہ نفس کی پاکیزگی کے جو مراحل ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں، کتنے خطرناک ہیں. میرے نفس سے آوازیں آتی تھیں گالیوں کی. بڑی بڑی ہستیوں کو گالی دیتا تھا نفس. زبان پر آنے سے پہلے سرکار کا چہرہ سامنے آ جاتا. نفس کی آوازیں سنتا میں، لیکن زبان پر نہیں آنے دیتے سرکار. نبیوں کو گالی دیتا نفس، اور ایسی ایسی باتیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو زندیق سمجھنے لگا، منافق سمجھنے لگا. کئی دفعے خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ نفس کو پاک صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مرشد کامل کی نظر ہی پاک کرتی ہے. جس طرح سرجری سرجن ہی کرتا ہے نا،
لیکن پیٹ تو مریض کا ہی کٹے گا نا. یہ سرجن اپنا پیٹ کاٹ کے کرے گا؟ کرتا تو مرشد کامل ہی ہے، لیکن جو مرید ہے اس کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ تو اس کو محسوس ہوگا نا. نفس کو پاک کرنا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی گستاخ تقریباً ہو گیا ہو، تقریباً گستاخ کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت آدمی، خاص طور پر جب نفس الہامہ ہو اور آخری سٹیجز میں ہو نفس الہامہ، تو اس وقت شیطان اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نکلوا دوں تاکہ یہ جو ہے گستاخوں میں چلا جائے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک ہی دوائی ہے. جس طرح انگلینڈ میں بخار ہو تو پیراسیٹامول، کھانسی ہو تو پیراسیٹامول، کچھ بھی ہو جی پی بہن کا لوڑا یہی بولتا ہے پیراسیٹامول لکھ دو، یہ 500 mg. شروع میں جب میں پاکستان سے یہاں آیا میں نے بولا یار بہن چودی تو ڈاکٹر ہی جاہل ہیں سارے. پہلی مرتبہ گیا میں، بخار تھا بہت شدید، مانچسٹر میں بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو میں نے بولا کہ بھائی مجھے بہت سخت بخار ہے. تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں نے بولا تمہارے پاس دوائی لینے آیا ہوں. کہتا نہیں یہ تو میں چیک کروں گا نا کہ تمہیں بخار ہے یا نہیں ہے، اگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں بخار ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہو؟ اچھا یار تم چیک کر لو بھائی. اگر چیک کر لیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کتنا ٹیمپریچر ہے؟ کہتا تمہیں سے کیا لینا ہے؟ ارے یار مجھے کچھ نہیں لینا، میں مریض ہوں یار، مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا بچودیاں کرنے کے بعد جو ہے اس نے پیراسیٹامول لکھ دی. میں نے بولا انجیکشن وغیرہ نہیں لگاؤ گے؟ پاکستان سے آیا تھا نا. کہتا نہیں انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی انجیکشن نہیں. آپ پھر آ گئے لڑا کے ان سے، پرچی ہاتھ میں تھما دی اس نے، وہ پرسکرپشن مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پرسکرپشن ہے. وہ پرچی پھاڑ پھوڑ کے میں آ گیا. میں نے دیکھو میں خود بول رہا تھا پیراسیٹامول لے لو، کہاں سے لے لوں پیراسیٹامول؟ اب وہ پرسکرپشن دی تھی نا اس نے. ہر چیز کی دوائی پیراسیٹامول ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے نفس کی ہر چیز کی، نفس کی تمام علاج کی جو دوائی ہے ایک ہی ہے، نفس کو شاد نہیں کرنا، نفس کو خوش نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہی راستہ ہے جو تم سے تمہارا معبود چھین لے گا. اس کو شاد کرو گے تو پھر وہ آیت کے زمرے میں چلے جاؤ گے. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ نفس کو خوش کرنا رب کے نزدیک ایسا ہے جیسے شادی شدہ مرد کی بیوی اپنے مرد کو کسی غیر عورت کے ساتھ غلط حالت میں دیکھ لے. اسی طرح رب کو غصہ آتا ہے بندے پر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بظاہر کوئی غلط کام کریں گے تو نفس کو خوش کرنا ہوا، لیکن نفس کو خوش کرنے کے تو عام حالات میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے بھی بڑے طریقے ہیں. جی سب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ کر کے کرسی پر بیٹھ گئے، نفس کو شاد کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ دو زانو ہو کر کے بیٹھے، مثال دے رہا ہوں، آپ دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور دیوار کو ٹیک لگا کر کے پھر روحانی گفتگو سن رہے ہیں. اب بیکار ہو گئی گفتگو آپ کے لیے، کیونکہ ٹیک لگا کر آپ نے نفس کو خوش کر دیا نا. اب آپ نظر رحمت میں نہیں آ سکتے. یہ روحانیت کے قانون بڑے سخت تھے، سنا ہے نا آپ نے. لیکن یہ چیزیں اب تو کرنی پڑیں گی آپ کو، تیر کی طرح سیدھا ہونا پڑے گا سب کو.
اپنے آپ کو جو ہے بہانے نہ دیں، ہیلا ساز نہ بنیں، مختلف چیزیں سوچ کے کہ بھئی یہ ہو گیا تھا میرے ساتھ لہٰذا اب میں اس کا مستحق ہوں۔ مثلا اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہے ارے یار، نفس کہے گا ارے اب تو اس بات کے ٹک لگا لو، یہ تو تمہارا استحقاق ہے، اس کی نہیں سننا۔ آپ تو سب مجھ سے زیادہ سینئر آدمی ہیں، ندیم بھائی مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، انوار بھائی مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، یہ نعمان ہے، یہ بھی بچپن سے سرکار کو دیکھتا آ رہا ہے، غفور بھائی ہیں اور دیگر لوگ ہیں۔ آپ کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا، یہ تو طرح کی قلب میں لکھا ہوا ہے۔ نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگوں سے فرداً بتائیں مجھے کون کون سے اعمال آپ سمجھتے ہیں نفس کو خوش کرنے والے ہیں جو آپ کرتے ہیں، یا جو آپ نہیں کرتے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے نفس خوش ہوگا۔ مثلا یہ کہ آپ کو اگر قورمہ بہت پسند ہے، آپ کو اگر قورمہ بہت پسند ہے اور آپ نے فرمائش کر لی گھر والوں سے قورمہ بنا دو آج، شریعت کہتی ہے کہ کچھ غلط ہے اس میں؟ شریعت نہیں، طریقت کہتی ہے کہ نفس کو شاد کر رہا ہے۔ تم شریعت کے ہاتھ میں پکڑ کر کے چل رہے ہو کہ ارے لے بھائی تیر مار دیا میں نے، شریعت پر تو عمل پیرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابے طریقت میں تو آ کے دیکھو پھپھو۔ قورمہ کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن نفس شاد ہو گیا نا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن آج آپ نے اسپیچ جو ریکارڈ کی ہے وہ لگانی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ 1 گھنٹے سو لیتا ہوں پھر لگا دوں گا، بس ہو گیا کام، ختم ہو گئی۔ یا آپ نے اسپیچ لگانی ہے، بیگم نے کوئی غلط بات کہہ دی، نفس کو فوراً موقع مل گیا اور استاد یہیں سے مارو اس کو، نہیں لگا رہا میں، غصہ آ گیا، نہیں لگا رہا، نفس شاد ہو گیا۔ کیا ہم ان کام اس میں دھیان رکھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ میں اتنی ضرورت ہے کہ سرکار کے اس فرمان کو جھٹلا دیں؟ لیکن عملی طور پر تو جھٹلا رہے ہیں نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں میر صاحب سے شروع کرتا ہوں، بتائیے کون سے عوامل ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نفس کو خوش کرتے ہیں؟ ٹھیک لگا لو۔ میرا نفس تعریف سننا چاہتا ہے۔ is actually destroying your heart. جو سرکار نے فرمایا۔ تو اب اس پر آپ کیسے عمل کریں گے؟ مطلب کیا کریں گے جس سے کہ یہ آپ سمجھیں گے بھائی نفس کو شاد نہیں کرنا ہے، نفس کو خوش نہیں کرنا ہے؟ نفس کے خلاف یعنی کیسے چلیں گے نفس کے خلاف؟ کوئی جو نفس کہہ رہا ہو اس کے اگینسٹ، جس چیز سے بھی نفس کو تکلیف، یعنی جو کام کرنا ہے وہ آپ نے آرام طلبی کی شرطوں کے ساتھ نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں۔ نعمان تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدھی میرا نفس جو ہے نا وہ تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ بات سب میں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دوسرے یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے، صرف یہ ہے
کہ جب انسان کا نفس کسی کا غلام بن جائے تب تعریف اچھی نہیں لگتی، تب نہیں اچھی لگتی، تب اس کو حیا آتی ہے کہ میرے آقا کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ دیکھو کتنا بڑا گستاخ ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ جب غلامی میں چلا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ سیدھی وہ جو لمحہ ہوتا ہے جب نفس کے کنٹرول میں بندہ آ جاتا ہے، اس وقت تو بیک اینڈ پہ جا کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو ایسی کوئی سوچ اس وقت اگر اسٹرانگ آئے کہ بھائی یہ بات میرے نفس کی طرف سے آ رہی ہے، نہیں کہنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، تو پھر انسان ریکگنائز کرے گا۔ اب یہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن اگر جب غصہ آئے گا تو کیا یہ ریکگنائز کر پائیں گے کہ یہ غصہ جو ہے نفس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اس لمحے تو بندہ بھول جائے گا ساری بات۔ نہیں، اگر آپ اپنے ذہن کو الرٹ رکھیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ غصے میں چاقو نہیں مارتے اپنے آپ کو، غصے میں آپ جو ہے زہر نہیں پیتے، غصے میں آپ توے کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں، ورنہ لٹرلی گانٹ جل جائے گی۔ ہمیشہ خیال آتا ہے، ہمیشہ خیال آتا ہے کہ کیا؟ سے لائک کہ غلط ہو رہا ہے، کبھی یہ ہے کہ اس کو سن لیتے ہیں، کبھی اس کو لائک فوراً اس کو، لیکن ہمیشہ مدد آتی ہے۔ یعنی میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی نے غصے میں جو ہے 10 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی ہو، جی بالکل بالکل، یا کسی نے غصے میں اپنا گلا کاٹ لیا ہو، چاقو مار لیا ہو، ہٹ جاؤ میں بہت غصے میں ہوں، کھٹ، ایسا نہیں ہوا۔ تو جب غصے میں یہ یاد رہتا ہے کہ چھلانگ لگانے سے مر جاؤں گا، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جاؤں گا، تو پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نا کہ غصے کی حالت میں اگر یہ کیا تو میرا قلب برباد ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ جب ہاتھ کے جلنے کا بھی شعور ہے، مرنے کا بھی شعور ہے، تو قلب کی تباہی کا شعور کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پتہ چل گیا نا آپ کو کہ نفس کتنا طاقتور ہے، اب آپ نے اس کو کمزور کرنا ہے۔ غصے کے لیے ایک چیز بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ جب غصہ آئے تو قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ سرکار کا نام لینا شروع کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ بس میں نے اب یہی کرنا ہے فار دا ٹائم بینگ، اور کچھ نہیں کرنا۔ سرکار کا نام لینا یا ذکر کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا ریاض یا گوہر، کچھ بھی جو بھی جلدی ہو سکے ذکر کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ابھی تک کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ نفس کو خوش کرنے والی چیزیں کیا ہیں، میرا نفس کس چیز سے خوش ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی تھی۔ ہمارا نفس خوش نہیں ہوتا اگر کوئی ہمارے عیب ہمیں بتائے، بہت ناراض ہے، تب جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے عیب بتائے نا، اصلاح کی غرض سے ہی بتائے، تو خوش نہیں ہوتا نفس۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے، اب دو چیزیں ہیں، اگر آپ کسی کے عیب بتائیں اکیلے میں تو اتنا زیادہ بندے کو غصہ نہیں آتا، اور اگر مجمع میں بتائیں تو بہت چراغپا ہو جائے گا، کیونکہ نفس کو یہ ہوتا ہے ارے سارے لوگوں نے سن لیا، یہ تو اب تو عزت ہی نہیں رہے گی میری۔ اس کا مطلب نفس کا پرابلم ہے نا یہ۔ نفس پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ نفس پر غصہ کیوں؟ دوسروں کی ذریعے سی بات پر تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن نفس پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ اور نفس پر غصہ اس لیے نہیں آتا کہ جس نے نفس کے اوپر غصہ کرنا ہے اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے،
قلب میں. واہ جس دن وہ نور سے بھر جائے گا پھر آپ کو نفس پر ایسا غصہ آئے گا کہ آپ اینٹ لے کے بیٹھے ہوں گے کہ اب کوئی میرے نفس نے خوش رہنے والی حرکت کی تو میں سر پھاڑ لوں گا اپنا. واہ واہ. بے شک میں نے یہ کیا ہے بے شک کیا ہے. شہید ہوئی. مانچسٹر میں سوچتا تھا کہ نہاری کھاؤں، قورمہ کھاؤں. جب یہ خیالات نہیں گئے تو ایک دن میں نے آدھا کلو ہری مرچیں چھوٹی والی وہ کھا لی. سارا منہ اندر سے جل گیا اور پھر جو ہے ایک بڑے عرصے تک نفس نے اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا. سمجھا آپ؟ آدھا کلو مرچیں. پھر بھی اگر کوئی بات ہوتی یا سرکار کے خلاف کوئی وسوسہ آتا تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جو ہے شیطان ہے، نفس، اور یہ نفس میرے اندر بیٹھا ہے. بے شک یہ نفس میرے اندر بیٹھا ہے. جب نفس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو جسم انجوائے کرتا ہے ان کو، بالکل. تو میں نفس کو تکلیف پہنچانے کے لیے جسم کو تکلیف دیتا ہوں. پھر جب کوئی وسوسہ آتا تو میں اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارتا تھا. میں نے نفس کو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا جتنا جی چاہے وسوسے لے آؤ، خیر ہے. لیکن جب بھی وسوسہ آئے گا تو ایک تھپڑ لگے گا، اور میں مارتا تھا. اس کی وجہ سے منہ لال ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا وسوسے کم ہو گئے. جب بھی وسوسہ آتا یا دیوار میں ٹکرے مارتا یا منہ پر تھپڑ مارتا، یہ جو کان ہیں، کان، ان کانوں کے اندر جو ہے مرچیں، تارا میرا کا تیل، ہری مرچیں پیس کے کان میں ڈالتا تھا. ابھی تک میرے کانوں سے جو ہے نا پیپ نکلتی ہے. ابھی بھی سارے یہاں سے تم دیکھو گے نا تو خشک خشک ہوتے ہیں، یہاں سے بھی یہاں سے بھی. زبانی دعوے کرنا محبت کے بہت آسان ہے. نفس کو پاک کرنے کا اعادہ کرنا کہ ہاں جی میں بھی نفس کو پاک کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑا آسان ہے. لیکن نفس کو پاک کرنے کے جب مرحلے سے گزرتے ہیں وہ مرحلہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. آنکھیں دیکھیں آپ. میرے صاحب یہ جو میری آنکھ ہے نا رائٹ، اس سے بالکل نظر نہیں آتا، صرف روشنیاں روشنیاں نظر آتی ہیں. اور اس آنکھ میں بھی پرابلم ہے، اس آنکھ میں بھی. اگر نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ تو آپ نہ سوئیں. کتنی آسانی سے کہہ دیا میں نے، نہ سوئیں. لیکن اتنا آسان تو نہیں ہے. نہ سوئیں. نفس کہہ رہا ہے کہ کوک پینی ہے، چائے پی لیں. نفس کی مخالفت کرنی ہے. اچھا اب چونکہ ہم نفس کہتے ہیں لہٰذا ہم اس بات میں تمیز نہیں کر پاتے کہ نفس کون ہے. اب میں آپ کی آسانی کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اپنی مخالفت کریں. اپنی مخالفت کریں. جیسے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، ہر شخص کا یہ جی چاہتا ہے کہ کھانا پہلے مجھے مل جائے، خاص طور پر جب جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں.
وہ جو ٹرالی لے کے جاتی ہے ایئر ہوسٹس، تو بڑا ہی عجیب و غریب لگتا ہے کہ اب یہ بالکل اینڈ میں جائے گی، پھر وہاں دیتی ہوئی لوگوں کو، تو بڑی بے چینی سے سیٹ کے اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں کب آئے گا ہمارا نمبر، کب آئے گا ہمارا نمبر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے اسپیشل فوڈ آرڈر کی ہوتی ہے، تو وہ پہلے لا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو نفس کو یہ ٹرک پتہ چل گئی کہ اگر لکھوا دینا کہ ویجیٹیرین یا مسلم فوڈ، تو وہ کھانا سرو کرنے سے پہلے آپ کو لا کے دے دیں گے، لو ٹھوس لو۔ اچھا، جب مجھے یہ ٹرک پتہ چلی تو میں نے سوچا کہ اب جو ہے ایسا ہی کروں گا میں بھی، لیکن جب آرڈر کرنے لگا تو یاد آ گیا کہ یہ تو نفس کو خوش کرنے والی بات ہے، لہٰذا نہیں کی۔ یعنی نفس ان باتوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں کی اوپینین میری اوپینین اور ٹارگٹ حاصل کر لیا، وہ دوسری باتیں ہیں یار۔ نفس کو خوش کرنے اور نہ خوش کرنے والی باتیں یہ ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل یہی بات۔ کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان پر جچتے ہیں، اور کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان پہ نہیں جچتے۔ تو رنگ پہنے آپ جو آپ پر جچتے نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ جس طرح میرے نفس میں یقیناً اتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں میرے ساتھ، اب قربت میں آ گئے ہیں جو، تو اب ان کے نفس کی چیزیں اڑ کر لگتی ہیں نا، تو اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو ڈائبٹیز کے جو مرض مجھے ہو گیا ہے، یہ نفس کو لگام دینے کے لیے ہوا ہے شاید، کہ بھئی فلاں چیز بھی نہیں کھانی، فلاں چیز بھی نہیں کھانی، فلاں چیز بھی نہیں کھانی۔ اب وہ نفس کی خواہش میں جو ہے یہ امر مانے ہیں۔ نفس کو سدھار کر کے رکھنا پاک ہونے کے بعد کوئی اتنا دشوار کام تو نہیں ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ بیمار ہیں، اپنے نفس کو بیمار سمجھیں۔ جیسا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سنجیدہ مزاج ہے، اور کوئی آ کر کے اس سے مذاق کر رہا ہے، اور وہ ڈانٹ دے، چلو یار ادھر سے، ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہو۔ وہ سنجیدہ مزاج آدمی نے اگر یہ ڈانٹ دیا، یہ تو سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو گئی، اور دوسرا تو نے اپنے نفس کی پیروی بھی کر لی۔ تیرے مزاج میں نہیں ہے نا ہنسنا بولنا، تیرے نفس کو برا لگتا ہے نا۔ سامنے والا جو تجھ سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، اپنے نفس کی مخالفت سمجھ کے اس کا ساتھ دے دے، اپنے نفس کی مخالفت سمجھ کے اس کا ساتھ دے دے۔ کیوں؟ یعنی بالفاظ دیگر آپ نے اپنی مخالفت کرنی ہے، اپوز یور سیلف، سمپل ایز دیٹ۔ یعنی نفس کو برباد کرنا ہے۔ اب جو میں نے بتایا ہے کہ نفس کو شاد کرنا کیا ہے، اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا کہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس حوالے سے کہ بھئی یہ کرنے سے تو نفس خوش ہو جائے گا، میں ایسا نہیں، ایسا کر لیتا ہوں؟ آپ بہت خیال رکھتے ہیں اپنے نفس کو خوش رکھنے کا میر صاحب، بہت زیادہ، باقی لوگوں کی بنسبت نہیں۔ آپ لوگوں کی گانڈ میں انگلی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اور نہ بولے، یعنی آپ سب کی انگل کر دیں، لیکن اگر کوئی آپ سے مذاق کر لے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر آئیں گے۔ یہ دیکھو بچوں والی بات ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس کو شاد کرنے والی بات ہے، نفس کو اکڑ میں ڈالنے والی بات۔ نعیم شاہ کا بھی یہی حال ہے۔ اب ان کو دیکھو، مظہر بھائی کو، اب ان کو بیچارے کو کوئی کچھ بھی کہتا چلا جائے، لیکن یہ بس راضی ہیں۔ سارے لوگ ان کو چوتیا سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے نفس میں بھی طہارت آ جائے گی تو پوری دنیا آپ کو بھی چوتیا سمجھے گی۔
بے شک کیونکہ جن کے نفس پاک ہو جاتے ہیں نا ان کو لوگ چوتیا ہی سمجھتے ہیں. کہہ رہے دیکھو یار اس کو دبایا دب گیا بھوسڑی کا. بالکل تم کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو دبایا تھا اس نے اپنے شر کو دبایا ہے اس لیے دب گیا. کیا بالکل واہ اس دنیا میں یہی ہے. میں نے دیکھا نا کہ جب میں نفس کو دبانے کی کوشش کرتا رہا ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو چوتیا ہے یار, اس کو کس نے فنا شیخ بنا دیا, اتنی بڑی تنظیم کا لیڈر ہے یہ تو ہم نے دبایا یوں دب گیا. مجھے خیال آیا لوگوں کی خیالات اڑ کے آئے کہ رے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. تو نفس نے کہا ارے نہیں ان کو بتا دے کہ میں تو نفس کی وجہ سے دبا ہوں. پھر دوسرا خیال قلب کی طرف سے آیا کہ یہ بات بھی نفس کے لیے ہے کہ یہ بتایا کہ میں تو نفس کی طہارت کے لیے خاموش ہوں, یہ نہیں سمجھنا کہ میں کمزور ہوں. صحیح بات واہ اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ بھائی میں نفس کی طہارت کے لیے خاموش ہوں, کمزور نہیں سمجھنا, وہ خیال آ گیا کہ اس سے بھی نفس طاقتور ہوگا. واہ قیوم اگر یہ سمجھے کہ یار بریانی ہاؤس والے سب جاسوس سمجھتے ہیں مجھے, ہاں؟ تو قیوم کو کہنا چاہیے اپنے نفس کو سمجھتے رہیں, رب تو جانتا ہے نا حقیقت. واہ واہ کیا بات نفس کو اس بات کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کو اچھا سمجھے بھلے وہ مادر چود ہو. یہ نفس کی خواہش ہے. بھلے ہم کیسے ہی گناہ کرتے ہوں لیکن دنیا میں امیج بنا کے رکھنی ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی ستی ساوتری ہیں, سب جو ہے کرشنا بھگوان ہیں ہم. بالکل کم سے کم یہ جی ضرور چاہتا ہے کہ سب لوگوں کے اندر ہماری جو ہے امیج جو اچھی بنی ہوئی ہے وہ برقرار رہے. اور وہ جو امیج ہے دھوکے والی اس کو ہم کہتے ہیں عزت و ناموس اپنی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب دنیا جان لے کہ ہم کتنے حرامی ہیں تو پھر ہم کو لگتا ہے ارے یار اب تو ہماری عزت ہی نہیں رہی, تو عزت ہی نہیں رہی اب تو نفس کے گرداب سے آپ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ کیا اتنی ہمت ہے؟ اس میں مدد نہیں ہوتی ہے بھائی, یہ خود کرنا پڑتا ہے. بیگم کے پاس جاتے ہو کبھی بولتے ہو کہ یونس بھائی مدد کر دو آ کے؟ روحانیت کے معاملے میں بولتے نہیں مدد کریں کرم کریں, ابے ہر معاملے میں مانگو نا. کیوں؟ کیا خیال ہے تنویر؟ نہیں کچھ کام خود ہی کرتا ہے نا آدمی, جیسے بیگم کے پاس جانا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا چلے یار آج تم, ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں نا. تو یہ نفس بھی بیگم ہی ہے. بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں ہی بیوی ہوں, اس بیوی سے بھی زیادہ نزدیک انسان کے یہ بیوی ہے جو انسان کے اندر رہتی ہے. بیوی زیادہ نخرے کرتی ہے یا نفس زیادہ نخرے کرتا ہے؟ ہم بلا وجہ بیوی کو بیچاری کو پریشان کرتے ہیں کہ تو نے مروا دیا مجھے, تو نے ذلیل کر دیا, تو نے میرا جینا دشوار کر دیا. وہ بیچاری کیا پریشان کرے گی جتنا پریشان یہ نفس کرتا ہے. نفس سے زیادہ تو کوئی پریشان نہیں کرتا. وہ بیوی تو بیچاری ہمارے جسم سے باہر بیٹھی ہے, ہیں جب جی چاہ بھاگ گئے کہیں اور جا کے بیٹھ گئے, اور یہ کنجر کا بچہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نفس, اس سے کیسے جان چھڑائیں؟ کیا خیال ہے؟ بیوی کو تو یہ کہہ دیا میں کام پہ جا رہا ہوں 8 گھنٹے کی چھٹی ہو گئی, آرام سے بیٹھ جائے گا آدمی 8 گھنٹے. کیوں سلیم بھائی؟ اور یہ نفس یہ تو کام پہ جائیں کہیں بھی جائیں ساتھ ساتھ ہے. سب سے زیادہ کنجر تو یہ ہے. یہ بیویوں کا تو نام بدنام ہے, یہ بیچاری بے زبان جانور ہیں, یہ کیا کہہ سکتی ہیں کسی کو.
ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو یا تو ہمارا نفس ہوگا یا سامنے والے کا نفس ہوگا. بالکل. ساری کہانی نفوس کی ہے ظاہر شاہ. نفس. اس نقطے پر پہلے بھی بات ہوئی ہے. وہی ہے. کیا آپ لوگوں میں اتنا دم خم ہے کہ نفس کی مخالفت کر سکیں گے؟ جھانک کر کے دیکھیں اپنے اندر اتنا دم خم پاتے ہیں کہ نفس کی مخالفت پریکٹیکلی کر سکیں گے؟ بچودیوں کی بات نہیں ہو رہی، پریکٹیکل. پریکٹیکل. اگر سرکار چاہتے ہیں آپ سرکار مل جائیں تو یہ کرنا ہوگا، ورنہ مرضی آپ کی. کریں گے. ایک تعویذ بنا کر کے سب کو گلے میں ڈال لینا چاہیے. فرمانے گوھر شاہی، نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا. میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے. یہ ہمارا جو ہے یہ ہر انسان کے لیے پرسنل ایجنڈا ہے یہ کہ ہم نے نفس کی مخالفت کرنی ہے. جب تک نفس کی مخالفت نہیں کریں. نفس کی مخالفت کے بعد سرکار نے لکھا کیا ہے کہ نفس کو شاد کرو گے تو قلب برباد ہو جائے گا. کتنی بڑی تلوار ہے. یہ ذہن میں رکھیں اب آپ کہ اگر میں نے نفس کی بات مان لی نا تو میرا قلب جو کہ سرکار کا گھر بننے والا ہے وہ تباہ ہو جائے گا. دل کو سرکار کا گھر سمجھتے ہیں نا، تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اگر اپنے نفس کی بات مان لی تو سرکار کا گھر تباہ ہو جائے گا. ندیم کیا خیال ہے؟ بالکل کیونکہ ہم نے اسی دل میں سرکار کا چہرہ مبارک لانا ہے نا بھائی. تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار کو راضی کرنا ہے، سرکار کو خوش کرنا ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو اگر سرکار کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنے نفس کو راضی کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی نفس کو شاد کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار کو اگر شاد کرنا ہے تو نفس کو برباد کرنا ہوگا. بے شک. بالکل بے شک. یعنی بس میں جا رہے ہیں. جی بس میں جا رہے ہیں تو بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو کے جائیں. صحیح ہے. فرض کیا کہ سردی ہو رہی ہے، ہیٹر اپنے آگے سے ہٹا کے دوسرے آدمی کے آگے رکھ دیں کہ میں تھوڑی ٹھنڈ میں رہتا ہوں. جس چیز سے بھی نفس کو جو ہے نا، نہیں پاگل ہے کیا؟ نفس کو آرام نہیں دینا چوتیا. ابے تو واقعی چوتیا ہے یار. میں تو سمجھتا سے دنیا میں مشہور ہے. جس چیز سے نفس تل ملائے وہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ جس چیز سے آرام ملے وہ کام کرنا ہے. اگر اس طرح نفس پاک ہوتا جس چیز سے آرام ملے نفس کو وہ کر لو تو پھر کوئی بھی کافر نہیں ہوتا یہاں پہ. نہیں بالکل. نفس کے حوالے سے میں نے سلطان صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. ہاں لیکن پھر وہ مارا تو جا سکتا ہے لیکن پھر وہ ترقی کے چانسز نہیں ہیں اتنے زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، جی جی آپ نے یہاں سے مانچسٹر جانا ہے جی اور گاڑی جو ہے آپ کی وہ ہر 10-15 منٹ بعد جو ہے نا وہ اس کے پلگ میں کچرا آ جاتا ہے، چل کے نہیں دیتی. رکنا پڑتا ہے آپ کو، پلگ صاف کرنا پڑتا ہے، پھر آگے جاتے ہیں، پھر بند ہو جاتی ہے، پھر آپ رکتے ہیں، پھر پلگ صاف کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ یار اس گاڑی کو
جلایا بھی تو جا سکتا ہے, پھینکا بھی تو جا سکتا ہے. ہاں پھینک دیں, مار دیں اسے, پھر آپ پیدل جائیں. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سن لو, پوری بات سن لو. اس دنیا میں جو ہمارا جو وقت گزر رہا ہے, جو ہمارا دل لگا ہوا ہے, یہ اس نفس کی وجہ سے لگا ہوا ہے. اگر اس نفس کو مار دیں گے تو ہماری تمام چیزوں سے دلچسپی ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ رب کی طرف رجوع کرنے کی دلچسپی بھی ختم بھی نہ ہوئی تو بہت ہی کم ہو جائے گی. کیونکہ بہت سارا کام ہمارا نفس لالچ میں کرتا ہے کہ یار اس کو عبادت کرنے دو, اگر یہ بھوسڑی کا ولی بن گیا تو میری بھی تو عزت ہوگی. کیا بات ہے. کیوں؟ کچھ لوگوں کا جو نفس ہے وہ بیل ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا نفس یعنی لوامہ بیل ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا جو ہے گھوڑا ہوتا ہے. جو گھوڑا ہوتا ہے وہ بڑا پھرتیلا ہوتا ہے, چلو یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, جلد از جلد کر لو. اور جو بیل ہوتا ہے وہ ذرا سست ہوتا ہے. گھوڑا سرکش ہے, بیل چوتیا ہے. دونوں کے اپنے فائدے اور دونوں کے اپنے نقصانات ہیں. بیل جو ہے اتنا زیادہ جو ہے سرکشی نہیں ہے, اس مدر بھائی کی طرح ہر بات پہ کرے گا. اور گھوڑا جو ہے, دیکھ لیں رضوان کو, وہ تو گھوڑا ہے پھر. تو ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہم جی رہے ہیں اور جو ہمارے اندر اس زندگی کی دلچسپیاں ہیں وہ نفس کی موجودگی کی وجہ سے ہیں. جن لوگوں نے اپنے نفس کو مارا نا وہ ایک مقام پر ساکت ہو گئے, کیونکہ اب ان کی رغبت ختم ہو گئی. دنیا میں دل لگتا نفس کی وجہ سے. اگر نفس ہی مر گیا تو کم سے کم چلو یہ تو ہوگا کہ اب آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اب آپ کو کوئی سفر کرانے والا بھی نہیں ہے نا. اس کی مثال ایک بیوی کی طرح لے لو کہ روزانہ لڑائی کرتی ہے, روزانہ جو ہے نا وہ پریشان کرتی ہے, لیکن کھانا بنا کے بھی دیتی ہے, نہیں کپڑے بھی دھوتی ہے, استری کر کے بھی دیتی ہے, اور بھی بہت سارے کام جو یعنی آپ پیسے دے کے کریں گے اگر نہ ہو وہ تو وہ بھی کرتی ہے. تو باتیں وغیرہ سننی پڑتی ہیں, دل بھی خراب ہوتا ہے, لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو وہ بھی کرتی ہے. اگر بیوی کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا تو اب آ جائیں, خود ہی کپڑے دھوئیں, خود ہی کھانا بنائیں, خود ہی صفائی کریں, سب کچھ خود ہی کریں گے آپ. یہی حال جو ہے وہ نفس کا ہے. سرکار نے اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھا ہے کہ نفس کو مارنے کے بجائے پاک کیا جائے. ندیم بھائی کیا خیال ہے؟ ہاں, نفس کو مارنے کے بجائے پاک کیا جائے. کیونکہ نفس اگر پاک ہو گیا تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں نا بھائی, چلتے رہ سکتے ہیں نا. ابھی ایک لطیفہ پاک ہو, ایک لطیفہ آپ کا جاری ہوا, آپ نے کہا چلو نفس کو مار دو, بس پھر وہ ایک ہی لطیفہ رہے گا, باقی کی پھر جو ہے ہمت ہی نہیں ہوگی. اب کہاں اتنی محنت کریں گے؟ یہی پہلو ہے نا. نہیں سفر کی بات نہیں, وہ بات نہیں ہو رہی سفر کی. سفر جو روحانی سفر ہے وہ تو لطائف سے ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن باقی لطیفوں کے لیے جو آپ نے کرنا ہے, یعنی پرہیز کرنا ہے, جد و جہد کرنی ہے, وہ تو جسمانی طور پر ہی کرنی ہے نا. اب آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کو لطائف کی محفل میں جانا ہے, لیکن آپ کے نفس کے اندر رغبت ہی نہیں ہے جانے کی, تو آپ گھر پہ بیٹھے رہیں گے. ذکر فکر کرنے کی رغبت ہی نہیں تو آپ گھر ہی بیٹھے رہیں گے. اس کو لالچ اگر دے دیں گے لالی پاپ کہ چلو بھائی ادھر لے کے جائیں گے, ولی بن گئے, تو تجھے بھی تو لوگ چومیں گے, تیرا بھی تو بھلا ہوگا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر یہ سب کچھ ہوگا نا, یہ مرنے کے بعد تو نہیں ہوگا نا, اس دنیا میں رہتے ہی وہی ہوگا نا. اگر اس دنیا میں
چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جب آپ کا موڈ آف ہوتا ہے, لطائف کی محفل تو ہوتی ہے لیکن کہیں بھی جانے کو جی نہیں چاہتا. اگر آپ کا موڈ آف ہو جائے یا غصے میں ہوں آپ, کہیں بھی جانے کو جی نہیں چاہتا, اور وہ موڈ اگر آپ کا پرماننٹ آف ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں کیسا فیل کرتا ہے. آپ کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, بڑی حسین ہے, لیکن آپ کو اتنا تنگ کر دیا اس نے کہ اب آپ کے جو ہے نا وہ گوارا نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنا. بھلے ہی کتنی حسین ہو, آپ پر اس کے سامنے شہوت طاری نہیں ہوگی, نہیں, کیونکہ نفس تنگ آیا ہوا ہے اس سے. شہوت اس نفس کو ہی آتی ہے نا. اب وہ جو نفس تنگ آیا ہوا ہے تو پھر شہوت کہاں سے آئے گی اس میں؟ اگر آپ نے نفس کو مار ہی دیا ہے, نفس کو مار دینے سے مراد یہ ہوا کہ اب آپ کا نہانے دھونے کو جی نہیں چاہے گا, نفس کی کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہے گی, تو آپ کو وہ تقریباً ایسا بنا دے گا, بالکل بے رغبتی آ جائے گی, کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا, کسی چیز کا انسینٹیو نہیں رہے گا. انسینٹیو سمجھتے ہیں نا, کسی چیز کا چارم نہیں رہے گا. جب کسی چیز کا چارم نہیں رہے گا تو پھر وہ جد و جہد نہیں کریں گے نا آپ. بالکل. اور جد و جہد نہیں کریں گے تو کیا حاصل کریں گے آپ؟ قلب ابھی طاقتور نہیں ہوا ہے نا, ابھی تو آپ چل رہے ہیں راستے میں. ہاں, جس طرح فرمایا کہ جسم میں یا تو قلب کا غلبہ ہوتا ہے یا نفس کا ہوتا ہے. ہاں, لیکن وہ تو منزل پوری ہونے کے بعد ہوتا ہے نا. ابھی تو آپ راستے میں چل رہے ہیں نا. جب پہنچ جائیں مقام پر, اس کے بعد اگر ایسا ہو جائے تب آپ کہہ سکتے ہیں نا. ابھی تو آپ راستے میں چل رہے ہیں, ابھی تو آپ مسافر ہیں نا, سالک ہیں نا, ابھی تو راہ سلوک میں چل رہے ہیں, ابھی تو منزل پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. وہی جو میں نے مثال دی تھی کہ راستے میں اگر گاڑی خراب ہو گئی, ٹھیک کرنے کے بجائے آپ نے اس کو آگ لگا دی, اب آپ پیدل جائیں. بات سوچ رہا تھا جیسے یہ نور جو ہوتا ہے یہ ضائع ہوتا ہے دنیاوی کاموں میں, یہ نفس کی وجہ سے ہی ان کاموں میں لگتا ہے. تو اگر انسان کے سارے لطیفے سٹارٹ ہو گئے ہیں کام کرنا, اور وہ جو ہے وہ لطیفے اس کو ڈرائیو کر لیں گے, کھینچ لیں گے ٹورڈز اگر کوئی محفل میں جانا ہے, کہیں جانا ہے, تو پھر اگر نفس کو مار بھی دیا جائے تو اس سائڈ کا تو نقصان نہیں ہوگا نا, رب کی سائڈ کا. اگر دنیا نہیں, ہمارے جو راستہ ہے نا, ہمارا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا جدا ہے. آپ کے سارے لطیفے پاک ہو گئے, آپ نے کچھ نہیں کرنا, خانقاہ میں بیٹھنا ہے تو نفس مار لیں, روٹی گرم پانی میں بھگو کے کھائیں, ٹھیک ہے نا, اور بغیر چادر کے سردی میں سوئیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم پرچار مہدی کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں مشن پھیلانا ہے. بالکل. ہم اگر اپنے لوگوں کے نفس مار دیں گے اور وہ سارے ماں کے لوڑے مجنوں بن جائیں گے, تو یہ کام کون کرے گا مشن کا؟ صحیح بات ہے, حقیقت ہے, صحیح بات. ہنسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ اسی بات پہ کیا بیٹھ گئے مشن سے تو یہ ہنسنے کی بات کرنا ہے تو مردانگی بھی یہی ہے. اچھا, اس پہ نہیں, ویسے اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی کہ جو لوگ, اب دیکھو اکثر جو لوگ ہیں جی جب ہم مشن کے لیے جاتے ہیں, اکثر لوگ جو ہے نا یعنی دنیا دیکھنے کے چکر میں جو ہے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ابھی اگر بولے نا چلو یار آسٹریلیا جانا ہے, وہاں ایکسپو ہے, اکثر لوگ تیار ہوتے ہیں, ارے واہ میلبرن جائیں گے, سڈنی جائیں گے, چلو چلو چلو. زیادہ تر کو ایکسائٹمنٹ دوسرا ملک دیکھنے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ چلو یار لندن میں لیفلیٹ بانٹ لو, تو سب کے منہ لٹک جائیں گے. چلو یار لندن سے شروع کر لیتے ہیں, یہیں پر بانٹ لیتے ہیں, تو اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں ہوگا. اگر کہا جائے تو یار پیرس چلتے ہیں مشن کے لیے, ہاں ہاں چلو, سب تیار ہو. تو یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے. اگر نفس مر گیا ہوگا تو اگر کہیں گے چلو بھائی آسٹریلیا جائیں گے, ارے یار کیا کریں گے جا کے, یہاں بھی روٹی مل رہی ہے, وہاں بھی روٹی ہی ملتی ہے,
یہاں کے دن رات بھی وہی ہے, وہاں کے دن رات بھی وہی ہیں, تم چلے جاؤ میں یہیں پہ ٹھیک ہوں. یعنی وہ اندر جو ہے انسینٹیو نہیں رہتا ہے. جس تک کمیونزم فلاپ اس لیے ہوا, چائنا میں, رشیا میں کمیونزم کے جو فلاپ ہونے کی سب سے جو بڑی میری نظر میں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب گدھا گاڑی چلانے والے کو اور سرجن کو دونوں کو ایک ہی جیسی تنخواہ ملتی ہے تو پھر انسینٹیو ختم ہو جاتا ہے. پھر سرجن یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے 10 گھنٹے کا آپریشن کروں, وہ صرف گدھا چلا رہا ہے, اس نے کوئی ہیڈیک ہی نہیں پالا, تو میں کیوں کروں اتنی محنت جب پیسے جو ہے سب کو اتنے ہی ملنے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, پھر سرجن بننے کی تمنا بھی نہیں رہتی لوگوں میں, گدھا گاڑی چلا لیں گے جب پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں. تو کیا بات. آج جو لوگوں میں پاکستان میں پڑھنے لکھنے کا رجحان ہے وہ کیوں ہے؟ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پڑھ لکھنے کے بعد ہی خراب ہوتے ہیں لوگ. بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو خراب نہیں ہوئے, جیسے تھے ویسے ہی ہیں. تو پاکستان میں لوگ جو پڑھنا لکھنا جو ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں ہے, اچھی جاب ملے, پیسہ زیادہ کمائیں. تو یہ جو پڑھائی ہے وہاں پر ایک انسینٹیو ہے. اگر یہ انسینٹیو چھین لیا جائے کہ ڈاکٹر بنو گے تب بھی 1000 روپے تنخواہ ہے, گدھا گاڑی چلاؤ گے تب بھی 1000 روپے ہے, پھر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ پڑھنے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک انسینٹیو. انسینٹیو کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے, لالچ نہیں, کشش ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کرنے کے لیے حوصلہ, یعنی موٹیویشن ہو گیا. ہاں موٹیویشن کہہ لیں, انسینٹیو. نہیں, وہ تو ایک مثال تھی. ہر کام میں جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا, ہر کام میں, کوئی بھی کام ہو, ہر کام میں, یعنی جینے کی امنگ ہی چلی جاتی ہے نا. اب دیکھ لیں نا جو یعنی جنہوں نے باسی روٹیوں کو گرم پانی میں ڈبو کے کھایا, اب وہ مفید نہیں تھے, منفرد تھے. وہ منفرد وہ تھے جو جنگلوں میں ہیں یا خانقاہوں میں بیٹھے ہیں, اپنے آپ سے مطلب ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو صرف اپنی روحانیت سے غرض ہو وہ خود غرض ہے, اور جو مفید بن کے ڈیوٹی والا ہے وہ خدمت خلق کر رہا ہے, خدمت خلق کر رہا ہے. اب جیسا سرکار نے فرمایا کہ جب لال باغ سے جو ہے نا آ گئے, امینہ باجی وغیرہ کو بلا لیا, تو جب امینہ باجی نے تنگ کیا تو سرکار نے فرمایا, ہم سوچا پھر لال باغ چلے جائیں واپس. تو آپ نے فرمایا کہ ہم لال باغ چلے گئے تو دیکھا کہ وہ بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے. تو جس ہوٹل والے کے پاس جاتے تھے, رمضان جو چائے کا ڈھابا لگایا ہوا تھا, تو اس سے پوچھا کہ یہ دیوار کب بنی یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی دیوار نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی باطنی اشارہ ہے. تو فرمایا کہ اس رات میں جب میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ جا بجا کھانے, ہر طرح کے کھانے, فروٹ, نعمتیں, یہ سب چاروں طرف میرے رکھی ہوئی ہیں, اور آواز آتی ہے کہ اب جو ہے نا آپ نے دنیا میں جانا ہے اور یہ تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں رکھ دی گئی ہیں. اور پھر جو ہے کئی مواقع پر سرکار نے فرمایا کہ جب ہم دنیا میں آ گئے, ہمیں تو عشق کی آگ لگی ہوئی تھی,
ہم دنیا میں آ گئے, اچھے سے اچھے کپڑے اس نے دیے, گاڑیاں دیں, بہت چیزیں دی ہیں کھلونے کے طور پر کہ دل بہلایا ہمارا, لیکن ان چیزوں سے دل تھوڑی بہلتا ہے. سمجھے آپ؟ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, آپ کوئی چیز اٹھا کے کھلونا سامنے رکھیں, بڑی خوشی سے لپکتے ہیں اس کی طرف, 10-15 سیکنڈ کے بعد پھینک دیتے ہیں اٹھا کے, بور ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نفس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جو رغبت پیدا ہوتی ہے کہ چلو یار چلا کے دیکھ لیں گاڑی کیسی ہے, وہ نفس کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی بہلایا جا سکتا ہے اگر نفس زندہ ہو تو. نفس اگر زندہ نہ ہو تو کس کو بہلائیں گے آپ؟ لیکن پھر وہ انتہائی حالت میں تو بہت سارے کام جائز ہو جاتے ہیں. یعنی اگر مرشد یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کا نفس جو ہے اس کے لیے خطرناک ہے, یہ تو اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا, تو اب جو ہے نا سب سے بہترین اور سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ اس کے نفس کو ہی مار دو, ورنہ یہ گمراہ ہو جائے گا. تو ایسی حالت میں اگر مرشد خود فیصلہ کرے کہ اس کے نفس کو مار دو تو پھر وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو ماریں تو مخالفت کریں, نفس کی اتنی مخالفت کریں, اتنی مخالفت کریں کہ بس مر جائے گا. کریں مخالفت, باہمت ہو جائیں. لیکن نفس کو مارنا کوئی آسان کام, مشکل کام بھی نہیں ہے. ایک غضب کی تجلی پڑتی ہے نفس کے اوپر, مر جاتا ہے. ایک غضب کی تجلی. جس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس کو کہ تجھے مردود قرار دیا, تجھے مردود قرار دیا, وہی چیز اللہ تعالیٰ کسی کے نفس پہ ڈال دے تو کیا حال ہوگا؟ یعنی اسی غضب میں سے نفس کے اوپر تھوڑا سا غضب آ جائے تو نفس مر جائے گا.